اور جو تبدیلی آئی اس نے کوشش کی کہ وہ خارجہ امور میں بہتری لا سکے، معیشت میں بہتری لا سکے. جتنی لا سکے یا نہیں لا سکے وہ تو قوم کے سامنے ہے، مگر ہم نے یہ پوری دیانتداری سے کوشش کی کہ پاکستان کو 2017 کا پاکستان بنا سکے، مگر اس میں ہم ناکام رہے، کیونکہ بگاڑ اتنا ہے کہ اگر 2017 کا پاکستان بنانا ہے تو وہ نواز شریف کے بغیر ممکن نہیں ہے. اب یہ اداروں میں بیٹھے لوگوں کو بھی، عوام کو بھی اور سی پیک مخالفین کو بھی احساس ہو چکا ہے کہ 2017 کا پاکستان نواز شریف کے بغیر واپس نہیں آ سکتا. اب بات یہ ہے کہ اگر 2015 میں جو ایک منصوبہ، جو ایک پروجیکٹ جو شروع کیا گیا اور ایک شخص کو مائنس کرنے کے لیے اور دوسرے کو لانے کے لیے جو تیار کیا گیا اور اس کے ثمرات پھر آئے، آر ٹی ایس بند کرنے کے بعد آئے 9-10 مئی کو، پھر انجام بھگتا کون نے، وجہ کیا تھی؟ میں نے یہ کہتا کہ 2017 کے سارے کردار جو تھے وہ غیر ملکی سازش کا حصہ تھے. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ آج تک اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو کٹہرے سے بچانے کے لیے کچھ لوگ غیر ملکی سازشوں کا اعلی کار بنے، جن میں عمران خان سر فہرست ہے. میں نے یہ کہتا کہ جب یہ منصوبہ شروع کیا گیا اس وقت سارے کے سارے لوگ جو تھے پاکستان مخالف قوتوں کے اعلی کار تھے. ہاں یہ ضرور تھا کہ وہ اس حد تک چلے گئے، انتقام میں اتنے اندھے ہو گئے کہ انہوں نے پاکستان کی خیر خواہی بھی نظر انداز کر دی، اور جو نظر انداز کی اس کی وجہ سے پھر عالمی قوتیں وہ جو پاکستان کو کمزور، جو سی پیک مخالف قوتیں تھیں، جو پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے والی شخصیت کے خلاف تھیں، وہ ان کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی اور یہ ان کے اعلی کار بن گئے. مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج اگر کوئی یہ کہے کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو اور نواز شریف کو مائنس کرنے والے آج اگر موازنہ کر رہے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی نیازی گروپ کو مائنس کرنے کے حوالے سے، تو یہ موازنہ مناسب نہیں ہے. وہ اس لیے کہ نواز شریف کو، ذوالفقار علی بھٹو کو مائنس کرنے والے کردار جو تھے وہ عالمی قوتوں کے اعلی کار تھے، سہولت کار تھے، اس لیے کہ کوئی پاکستان کو ناقابل تسخیر بنانے کی بنیاد رکھ رہا تھا اور کوئی ناقابل تسخیر بنا رہا تھا، کوئی سی پیک پاکستان کو دے رہا تھا آنے والی نسلوں کو خوشحال پاکستان دینے کے لیے. تو وہ مائنس چاہتے تھے نواز شریف کو یا ذوالفقار علی بھٹو کو. اب یہاں بھی عالمی قوتیں انوالو ہیں، مگر وہ کیا ہیں؟ وہ انوالو ہیں بچانے کے لیے چیئرمین پی ٹی آئی نیازی گروپ کو، کہ وہ جو کردار ادا کر رہا تھا وہ کردار وہ چاہتی تھی عالمی قوتیں، کیونکہ سی پیک وہ رول بیک کر رہا تھا اپنے 4 سالوں میں، وہ کشمیر کے حوالے سے پالیسی، اور وہ ایک طاقتور ادارے کو جس طرح کمزور کر رہا تھا. اور یہ حقیقت ہے
تھے جو 15 ماہ پرائم منسٹر رہے، 2 دفعہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے طاقتور ادارے اور چیف آف آرمی سٹاف کے خلاف بغاوت کے لیے منصوبہ بندی تھی جو 9-10 مئی کو پکڑی گئی۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو قومی مفاد میں نہیں کہی جا سکتی، مگر آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ نہیں سکتے، ادارے بول نہیں سکتے قومی مفاد میں وہ راز نہیں قوم کو بتا سکتے، تو عمل نظر آنا چاہیے۔ عمل نظر آئے گا تو تب جا کے یہ سازشوں کا دروازہ بند ہوگا۔ اور اگر ہم ذکر کرتے ہیں کہ جناب جنرل باجوہ، جنرل فیض، تو پھر وہاں ہمیں دوسرا کردار بھی اسی ادارے سے جنرل آج کے جو عاصم منیر ہیں، ان کا جو رول آئین قانون کے مطابق آج تک کا ہے، اس کا بھی تذکرہ ہم کرتے ہیں۔ تو پھر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اگر یہ کوئی سمجھے، اور جو حقیقت ہے کہ ایک ادارہ جو تھا یا سارا پیج جو تھا 2015 سے 2000 آپ کہہ سکتے ہیں 22 تک، میں 15 ماہ کی حکومت نہیں سمجھتا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ 7-8 ماہ کی حکومت تھی، کیونکہ اس سے پہلے تو سہولت کاری، اس سے پہلے تو جو کردار ادا ہو رہا تھا، جو منصوبہ ساز تھے، وہ تو اسی طرح ایکٹیو تھے جو 2015 سے ایکٹیو ہوئے تھے، اور جس کے لیے ہوئے تھے اس کو سہولت کاری میسر تھی۔ اور پھر کچھ لوگ رہ گئے، پھر بھی اس 8-9 ماہ کے بعد بھی جو 9-10 مئی کو خود احتسابی ایک ادارے نے کی تو وہ سامنے آ گئے، مگر آج دوسرے ادارے سے کچھ لوگ نواز شریف کے راستے میں رکاوٹ ہیں۔ کچھ لوگ آج سی وی لے کر سلیکشن کمیٹی کو دیکھ رہے ہیں، جو سلیکشن کمیٹی ٹوٹ چکی ہے، جو سلیکشن کمیٹی اب وجود میں نہیں ہے، جو 2015 میں وجود میں تھی، جو 2018 میں وجود میں تھی۔ اس وقت سی وی لے کر لوگ پھرتے تھے، آج بھی اس گمان میں کچھ لوگ سیویاں لے کر پھرتے ہیں، مگر اب جو انتخابی کمیٹی ہے اس کا نام ہے 25 کروڑ عوام، 24 کروڑ عوام۔ اب انتخابات میں جس کی سی وی بہتر ہوگی اسی کو لوگ منتخب کریں گے اور وہ اپنے منصب پر آئے گا۔ اگر دوسرے ادارے میں کچھ لوگ جو ہیں جو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ اگر چیئرمین پی ٹی آئی نیازی گروپ مائنس ہے تو پھر نواز شریف کو بھی مائنس رکھا جانے کی خواہش جو رکھتے ہیں، یاد رکھیں آپ نے 1990 کے بعد بار بار ہر انتخاب میں نواز شریف کو مائنس رکھنے کی کوشش کی، اور 3 انتخابات میں 2002، 2008، 2018 میں آپ نے مائنس نواز شریف رکھ کر انتخابات کروائے، اور جو اس کے 1990 کے بعد انتخابات دوسرے ہوئے جن میں نواز شریف مائنس نہ ہو سکے، ان میں بھی کوشش کی جاتی رہی، مگر جب وہ منتخب ہوتے رہے اس کے بعد بھی وہ فارمولہ عمل اس پہ کرتے رہے، وہ کردار۔ آج یہ کہہ رہا ہوں اس بچے پاکستان میں اگر دوسرے ادارے میں بیٹھے کچھ لوگ جو ستمبر میں بھی شاید سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کو مائنس رکھا جا سکے گا، اگر وہ خواہش پوری کی گئی چند لوگوں کی طرف سے تو پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا، مگر یہ ہم قبول بھی نہیں کریں گے وہ انتخابات۔ اب بات